میری نئی نئی شادی ہوئی۔ میری بیوی روز میرے لیے مزے مزے کے کھانے بناتی۔ رات کو جب میں آفس سے آتا تو میری بیوی کھانے کی ٹیبل پر نیا سوٹ پہنے میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ میری بیوی اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھتے ہی میرے سارے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی، مگر مجھے حیرت ہوتی کہ میری بیوی میرے پاس بیٹھی رہتی مگر کھانا نہیں کھاتی تھی۔ جب میں اسے کھانے کا کہتا تو مجھے کہتی، میں نے اپنے لیے برگر آرڈر کیا ہے۔ کھانا کھاتے ہی مجھے نیند آ جاتی۔ سوتے ساتھ ہی ڈلیوری بوائے میری بیوی کو برگر دینے آ جاتا اور پھر روز ایسے ہونے لگا۔ میں حیران ہوتا تھا کہ ڈلیوری بوائے ہمیشہ میرے سونے کے بعد ہی کیوں آتا ہے۔ مجھے اپنی بیوی پر شک ہو گیا۔ ایک رات میں سویا نہیں تھا بلکہ سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ برگر والا آیا تو میری بیوی اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ اس کے بعد میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میری بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی رات کے اس پہر ہمارے ہی کمرے میں۔ میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو، لیکن میں خاموشی سے آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا۔ لیکن کبھی کبھی آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا سچ نہیں ہوتا، بلکہ سچ تو وہ ہوتا ہے جو آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری ناک کے نیچے یہ کھیل کب سے کھیلا جا رہا تھا۔ میری بیوی مجھے کب دھوکہ دینے والی تھی، لیکن میں اپنی بیوی کی آخری حد دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے قرب سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ کس قدر بھروسہ کرتا تھا میں اپنی بیوی مہک پر۔ وہ رات میں نے بڑی مشکل سے گزاری۔ وہ لڑکا کچھ وقت میری بیوی کے ساتھ گزار کر واپس چلا گیا، لیکن جاتے جاتے میری زندگی کا سکون بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ میں پوری حقیقت جاننے کے بعد بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ اس نے میری پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا ہے۔ دنیا اسے بہت اچھا سمجھتی ہے، اس لیے اسے برا ثابت کرنے کے لیے میرے پاس ثبوت کا ہونا بہت ضروری تھا۔ فی الحال میں اسے باور نہیں کروانا چاہتا تھا کہ میں اس کی حقیقت سے واقف ہو چکا ہوں، اس لیے میں نے خود کو سوتا ہوا ظاہر کیا۔ روزانہ کی طرح میں صبح ہی اٹھ گیا، لیکن یہ صبح الگ تھی کیونکہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ بیوی جس کا چہرہ دیکھ کر میری صبح تر و تازہ ہوتی تھی، آج اسے دیکھ کر مجھے گھن آ رہی تھی۔ آج جب وہ میرے قریب آئی تو میں نے اسے خود سے دور کر دیا۔ اب ہمارا رشتہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نہا کر نکلا تو میری بیوی انتظار میں ہی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، آج آفس سے جلدی آ جائیے گا، ہم گھومنے کے لیے باہر چلیں گے۔ آج میں نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا، میرا کہیں جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ میرا دل کر رہا تھا میں اس سے پوچھوں کہ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ آخر کیوں کیا، لیکن میں جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کو چہرے کی طرف سے نگاہیں پھیر لی۔ میرا بدلہ رویہ دیکھ کر اسے شاید کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، کیونکہ رات تک ہم دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، اس لیے وہ جان نہ سکی کہ میرے لہجے میں یہ اچانک بدلاؤ کیوں آیا ہے۔ وہ اس بات سے پوری طرح باخبر تھی کہ کل رات کو میں سویا نہیں بلکہ جاگ رہا تھا۔ میں اسے الوداع کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ آفس آنے کے بعد میرا سارا دھیان رات والی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ سب کے سامنے سچ کو کیسے لانا ہے، کیونکہ میرے والد میری بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے وہ میری کسی بات پر یقین نہ کرنے والے تھے۔ عجیب سی کشمکش سے دو چار تھا۔ مجھے کسی بھی طرح اپنے باپ کے سامنے اپنی بیوی کے منہ سے سچ قبول کروانا تھا۔ میری بیوی میرے ابو کی پسند سے میری زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ وہ ان کے دوست کی بیٹی تھی۔ شادی کے بعد تو میں بھی اپنی بیوی سے بہت محبت کرنے لگا تھا، لیکن اب مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ یہ محبت صرف یک طرفہ ہے۔ میری بیوی کا مجھے اظہار محبت کرنا، میرا خیال رکھنا بھی، میرے آگے پیچھے گھومنا صرف دھوکہ تھا۔ میرا نام علی ہے۔ جب میں 25 سال کا ایک نوجوان تھا، ایک دن اچانک ہی میرے ابو میرے کمرے میں آئے اور کہنے لگے، بیٹا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو بنا کوئی سوال کیے میرے ایک فیصلے پر اپنا سر جھکا دو۔ میں اپنے ابو سے بہت محبت کرتا تھا، کیونکہ ماں کے انتقال کے بعد میرے ابو نے میرا بہت خیال رکھا تھا۔ میرے لیے وہ ماں بھی تھے اور ابا بھی۔
ابا کی کسی فیصلے کے خلاف جانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے ابو سے کہا کہ مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ ابا نے کہا کہ 2 دن بعد سادگی سے شادی کروانا چاہتے ہیں۔ ابا کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اتنی جلدی ابا کو لڑکی کیسے مل گئی؟ مجھے بنا بتائے ہی انہوں نے رشتہ کر دیا تھا۔ ابا کہنے لگے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ ابا کا یہ دوست پرانے وقتوں کا ساتھی تھا۔ آج بہت عرصے کے بعد ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے عرصے بعد ابا کو ان کا دوست ملا اور ابا نے اسے رشتہ داری میں بدل دیا۔ میں نے ابا جی سے کہا کہ شادی کے لیے کچھ وقت لے لیتے ہیں، لیکن ابا نے مجھ پر ایسا دباؤ ڈالا کہ میں نے لڑکی کو بنا دیکھے ہی 2 دن بعد اس سے نکاح کر لیا۔ شادی کی رات میں نے پہلی مرتبہ مہک کو دیکھا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھی۔ مجھے اس میں کوئی خاص بات نظر نہ آئی کہ ابا نے اسے میری زندگی میں شامل کروا دیا۔ ابا کا دوست بہت بیمار تھا، اسی لیے ابا نے ان کی آخری خواہش سمجھ کر میری اور مہک کی شادی کروا دی۔ لیکن شاید اصل وجہ کچھ اور ہی تھی، جس کی وجہ سے 2 دن کے اندر اندر مہک کے باپ نے مہک کو رخصت کر دیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی اگر میرے گھر میں اتنا کچھ کر سکتی ہے تو اپنے باپ کے گھر میں کیا کچھ نہیں کرتی ہوگی۔ مہک کے گھر صرف اس کے ابا ہی تھے، وہ بھی میری طرح اپنے ابا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ مہک کے ابا نے بتایا کہ اس کی ماں کا جب میں 7 سال کی تھی تو انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے مہک کے ساتھ محبت اور ایمانداری سے اپنے رشتے کی شروعات کی تھی۔ وہ ہمیشہ میرے باپ کا خیال رکھتی تھی۔ اس نے پورے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی تھی۔ اس کے آنے کے بعد سے ہمارے گھر میں جو عورت کی کمی تھی وہ پوری ہو گئی تھی۔ میرے ابو دن رات مہک کی تعریف کرتے، لیکن اب یہی بات میرے لیے مشکل بن گئی تھی، کیونکہ میں چاہ کر بھی ان کے آگے مہک کی برائی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ وہ پوری طرح غلط تھی۔ ان کی بہو کو میں نے آدھی رات کی حالت میں دیکھا ہے۔ رات ہوئی میں نے مہک سے کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اسی طرح کمرے میں بند رہا اور پھر رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آج رات وہ لڑکا دوبارہ سے میرے کمرے میں آئے گا یا نہیں۔ مجھے ہمیشہ ہی سے نیند کی گولی کھا کر سونے کی عادت تھی۔ اپنی ماں کے انتقال کے بعد مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ اسی چیز کا فائدہ میری بیوی نے اٹھایا تھا۔ میں نے چپکے سے اپنے موبائل کا وائس ریکارڈنگ آن کر دیا اور موبائل کو بیڈ کے پیچھے چھپا دیا۔ میں ان کی ملاقات رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ جب وہ لڑکا آیا تو میری بیوی سے باتیں کرنے لگا۔ وہ دونوں جذبات کی روح میں بہہ رہے تھے۔ کافی دیر وہ میری بیوی کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ مجھے یقین تھا کہ ریکارڈنگ ہو گئی ہوگی۔ میں نے مہک کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا۔ اس نے صفائی دینا چاہی، لیکن میں نے کہا اپنا منہ بند ہی رکھو، تمہاری حقیقت تو میں کل رات ہی جان گیا تھا۔ لیکن میرے ابا کے آگے جو نقاب تم نے پہن رکھا تھا پوری طرح سے اتارنا چاہتا ہوں۔ تم کتنی مکار لڑکی ہو۔ میرے اور میرے باپ کو کس طرح تم نے اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ تم نے ہمیں یہ صلہ دیا کہ ہمارے گھر کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ میری بات سن کر مہک زاروں قطار رونے لگی۔ اگلے دن وہ لڑکا آیا اور کہنے لگا، ایک دفعہ میری بات سن لیجیے، پھر جو چاہے آپ فیصلہ کریں۔ میں نے اس لڑکے کے چہرے پر بھی تھپڑ لگا دیا۔ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں تھی۔ میں نے غصے سے کہا کہ مہک کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ خود ہی ریکارڈنگ سن لیجیے۔ میں نے ریکارڈنگ آن کر لی اور جو باتیں دونوں کے درمیان ہوئی تھی وہ سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ مہک اور وہ لڑکا سر جھکائے کھڑے تھے۔ ابو بہت ہی ناراض نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا اور سنا تھا وہ سب محض ایک جھوٹ تھا۔ حقیقت تو بہت ہی الٹ تھی، جسے سننے اور جاننے کے بعد میں اپنے اور مہک سے نظریں ملانے کے لائق نہیں رہا تھا۔ مہک کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ ابو اسے سینے سے لگائے دلاسا دے رہے تھے۔ ابو اسے کہہ رہے تھے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب میں نے اس لڑکے کو بھی صوفے پر بٹھا لیا۔ میں بھی اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ اس لڑکے اور مہک کے درمیان ہونے والی باتوں نے مجھے ایسا آئینہ دکھایا تھا کہ اب شاید ساری زندگی میں اپنا چہرہ آئینے میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ لڑکا مہک کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ ریکارڈنگ میں وہ کہہ رہا تھا، باجی تمہاری مدد کی وجہ سے میرا MBBS مکمل ہو گیا ہے۔ اب مجھے 1 سال کی پریکٹس کرنی ہے۔ باجی اگر تم میرا ساتھ نہ دیتی تو شاید کبھی اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتا۔ ابو نے تو ہم دونوں کو جدا کر دیا تھا، میری ماں کے ساتھ ہی مجھے گھر سے نکال دیا تھا، لیکن تم نے تو کبھی میرا ساتھ نہ چھوڑا۔ اسی وجہ سے آج میں اپنی زندگی میں اتنا آگے ہوں۔ اب میں جان گیا تھا کہ ان لوگوں کے درمیان
بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ کچھ دیر میں جب مہک خود ہی کہنے لگی میں اور رضوان بھائی ہیں، لیکن قسمت کی ستم ظریفی، ہمارے ماں باپ کے ظلم نے ہمیں جدا کر دیا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے ابو نے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دونوں بچوں کا بٹوارا ہو گیا۔ اماں رضوان کو اپنے ساتھ لے گئی۔ ہم ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ان دونوں سے معافی مانگی اور مہک کے بھائی کو اپنے ہی گھر میں رکھ لیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔